بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیونکہ 9 پوائنٹس ہیں اور ان 9 چیزوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ان 9 چیزوں کا کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو حدیث جو ہے وہ راوی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مروی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا خاص طور پہ حکم دیا کرنے کے لیے۔ اب وہ 9 باتیں کون سی ہیں؟ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے تعلیم دی کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ نبی تو کرتے ہی ہیں، اس سے زیادہ ہمارے لیے تھا کہ ہم ان 9 چیزوں کے اوپر، کیونکہ 9 چیزیں ہماری لائف کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ وہ 9 پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ون بائی ون کر کے۔ پہلا، ایک اللہ سے ڈرنا، خلوت ہو چاہے جلوت ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں ہو، اکیلے میں ہے، مجمع میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، کیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، ایک بات۔ دوسری، عدل و انصاف کی بات کہنا، کہیں پر بھی ہیں، غصے میں ہے، خوشی میں ہے، غم میں ہے، دوستی میں ہے، دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ عدل و انصاف کرنا۔ جو شخص عدل و انصاف کرے گا وہاں پہ ہمیشہ سکون رہے گا، اور جہاں پہ انسان عدل و انصاف نہیں کرتا وہاں پہ ہمیشہ بے چینی، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں وہاں پہ پھر چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے عدل و انصاف کرنا، کسی بھی معاملے میں، گھر ہو، باہر ہو، آفس ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی چیز ہے۔ اب آپ لوگ خود اس چیز کو متعین کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بتا دیا، عدل و انصاف کرنا۔ آپ اگر جاب پہ ہیں، وہاں پہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ عدل کریں۔ یہ مت سوچیں کہ یار میری جاب چلے جائے گی کہ میں نے اس کا ساتھ دے دیا، تو باس کا ساتھ نہیں دیا تو میں اس لیے باس کا ساتھ دوں گا تو باس بھی خوش ہو جائیں گے، تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں جہاں پر بھی ہیں، عدل و انصاف کرنا۔ میانہ روی پر قائم رہنا۔ تیسرا، میانہ روی کے اوپر قائم رہنا۔ غریبی ہے، امیری ہے، خوشی ہے، غم ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی قسمت میں جیسا بھی ہے اس کے اوپر ہمیشہ خوش رہنا، خوش رہنا، صبر کرنا، ٹھیک ہے نا، ہر حال میں میانہ روی رکھنا، کبھی بھی کسی چیز کے شکایتیں وغیرہ نہ کرنا۔ اب بالفرض اگر کوئی انسان ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، جس کے پاس کم ہے تو وہ اللہ کے اوپر نظر رکھے بس کہ اللہ مجھے دے گا، میری قسمت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ نہیں ہے تو خوش رہے جتنا اللہ نے دیا اس کو، یہ نہیں کہ اس کے اوپر بھی شکایتیں شروع کر دینا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، نمبر 4 حکم کیا تھا؟ اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ رشتے جوڑوں جو مجھ سے رشتے توڑتے ہیں۔ جس طرح آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کو شادی پہ نہیں بلایا تھا، وہ روٹ کے بیٹھ گیا، وہ بات ہی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی کھانے پہ دعوت دی، کسی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں لگا، اس کو کوئی پسند نہیں آیا، اس کے اوپر وہ لڑائی جھگڑے کر کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تو آپ سے نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا جو بھی آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو۔ اب بہت سارے لوگ اس کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں سے تھوڑا دور رہتے ہیں، یا ہم ان لوگوں سے اتنا قریب نہیں ہوتے کہ جو جادو وغیرہ ان چیزوں کے چکروں میں جو تھوڑے بہت لوگ پڑے ہوتے ہیں نا، ہم ان سے تھوڑا دور رہتے ہیں، ہم گیپ رکھتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کسی سے بالکل بھی قطع تعلق کی مت کریں، کہ ان سے سلام دعا بھی آپ چھوڑ دیں۔ ہاں، کسی سے اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ اسے اس لحاظ سے دور رہ سکتے ہیں کہ آپ اسے سلام دعا کر لیں، کہیں ملاقات ہو جائے، کہیں شادی پہ، دعوت پہ، کہیں باہر بازار میں، کہیں آمنا سامنا ہو جائے، عید کے موقع پہ سلام دعا کریں، مل لیں، بات ختم ہو۔ بالکل قطع تعلق کی مت توڑ دیں کہ اس سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے، کہ سالوں گزر گئے اس سے ملاقات نہیں، بات ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا، یعنی جنہوں نے مجھے نہیں دیا میں ان لوگوں کو بھی دوں۔ آج اگر میں فقیر ہوں، میرے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہے، تو انسان صبر کرا، ٹھیک ہے، کل کو اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، اور ان لوگوں نے مجھے نہیں دیا تھا جو اس ٹائم پہ امیر تھے جب میں فقیر تھا، تو اب آج وہ لوگ غریب ہیں تو میں ان کو بھی دوں۔ میں یہ نہ سوچوں کہ میں بدلے کہ میرے اندر دل میں نہ ہو کہ یار اس نے مجھے نہیں دیا تھا میں اس کو کیوں دوں، اب جب میں فقیر تھا اس نے مجھے دیا ہی نہیں، اور جب آج مجھے اللہ نے دیا تو میں اب یہ فقیر ہوا تو میں بھی اس کو نہیں دوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو بھی میں دوں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیا۔ نمبر 6، اب یہ سارے بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ ساری اخلاقیات کے اندر یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے آتی ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں ہے۔ اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں ان لوگوں کو معاف کر دوں۔
یا جنہوں نے مجھے ستایا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک شہید کیے گئے، اور اس طرح مکہ میں جب آپ تبلیغ کر رہے تھے، دعوت کا کام، اس میں آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا جاتا، آپ کو ہوٹنگ کی جاتی تھی، آپ کے جب بازار میں جاتے پیچھے تالیاں بجائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. جو میری پچھلی ویڈیوز اگر آپ جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی پرسنل ذات کے لیے. ہاں، جس نے اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر انگلی اٹھائی، قرآن سنت، اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید غصے میں آ گئے کہ آپ کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا. لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے کہ کسی نے مجھے ستایا، کبھی بدلہ نہیں لیا. کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، کبھی بدلہ نہیں. کسی نے مجھے گالی دی، کبھی بدلہ نہیں لیا. کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے پتھر مارے، کبھی بدلہ نہیں لیا. کسی نے میرے پر کچرا پھینکا، کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مسئلہ ہے وہاں پہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بدلہ لیا. نمبر 7، مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو. میری خاموشی کے اندر تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہو ان میں غور و فکر کروں. یعنی میری خاموشی کے اندر جو ہے تفکر ہو، فکر ہو، کہ جب میں خاموش ہوں تو میں چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوں، میں چیزوں کو سوچوں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو چیز ہے کہ آپ غلط چیزوں کو اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں، گناہوں والی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں. اب دوسری چیزوں کو سوچیں، اسلام کو کیسے پھیلانا ہے، اسلام کو آگے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، اسلام کی دعوت کا کیسے کام کرنا ہے، اسلام کو کیسے سیکھنا ہے، اسلام لوگوں میں کیسے لے کے آؤں میں. ٹھیک ہے نا، یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو خاموشی کے اندر تفکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے صفات اور اس کی آیات، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے، اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرے معاملے اللہ کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، یا میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے، اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، اعمال کے بارے میں سوچنا. میں قبر میں جاؤں گا، جیسے میں نے شاید کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، یا غالباً یاد نہیں مجھے، کہ انسان موت کا مراقبہ بھی کرے. ہمارے بزرگ جو ہے موت کا مراقبہ بھی کرتے تھے. مراقبہ کیسے ہوتا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں، میرا جنازہ ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور میرے کو مٹی ڈالی جا رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں. یہ موت کا مراقبہ ہے. جس طرح دل کا مراقبہ ہوتا ہے نا، اس طرح موت کا مراقبہ. تو آپ یہ چیز کریں. یہ ہوتا ہے خاموشی کے اندر تفکر کرنا. 3-4 ایگزامپلس میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی بات. اچھا، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا کس طرح، یعنی دعوت کا کام کیسے کرنا. الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو. وہی بات کہ غلط چیزوں کو سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، اعمال کیسے ٹھیک ہوں، گناہوں سے کیسے بچیں، دین کے اوپر کیسے آئیں. ٹھیک ہے نا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں. نمبر 8، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میری گفتگو ذکر ہو. میری جو گفتگو ہے، یعنی میری جو بھی بات ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. میں کسی سے بھی بات کروں قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں کسی کو دعوت دے رہا ہوں تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں کسی کے ساتھ اگر ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مہمان آیا ہے تو میں ان کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو. گفتگو میں ذکر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میں اگر کوئی دنیا کی بات بھی کر رہا ہوں تو دنیا کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کروں. کہ میرے نبی نے دنیا کو کیسے لیا، اور فکر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، آخرت کی فکر زیادہ ہوتی تھی. گھر والوں کی اگر کوئی بات چل رہی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں بات ہو. تو یہ ہوتا ہے گفتگو کے اندر بھی ذکر کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا. خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا صفت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو. ان سب صورتوں میں جو بھی گفتگو ہو وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے اندر جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے. چیز ہے کہ آپ دوسری لغویات کے اندر پڑھیں، اور جب بھی آپ قرآن سنت سے باہر نکل کے جب بھی کوئی بات کریں گے نا، ہمیشہ اس میں غیبت ہوتی ہے. تو غیبت سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. جو بھی بات ہو تو انشاءاللہ انسان غیبت سے بچ جاتا ہے. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو. میری نظر عبرت والی نظر ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں. ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا. یہ 9واں پارٹ مینس کہ اگر میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں نے آج بڑی اچھی ایک بات پڑھی جو میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں. شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو ان کے ملفوظات میں سے میں نے ایک چیز پڑھی
کہ انسان جو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے نا، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیئر کرنا ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن اتنی کیئر کرنا ہے کہ انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جائے، نمازوں سے دور ہونا شروع ہو جائے، قرآن کا ٹائم نہیں، ذکر کرنے کا ٹائم نہیں، دوسری چیزوں کا ٹائم نہیں، تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جب انسان مرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کا جسم پھٹ جاتا ہے. گرمیوں کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، یعنی ایک دن گزرنے کے بعد. اور اس میں سے جو بھی اس کا اندر سے جو بھی ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ سارے جو کیڑے مکوڑے قبر کے اندر جو گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو غذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسیکٹس جو بھی ہوتے کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرندے، سب کی اللہ تعالیٰ نے خوراک کا ذریعہ جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. اور جو مٹی کے اندر کے جو کیڑے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو مٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو باہر بھی آتے ہیں، جو مکوڑے ہم لوگ کہتے ہیں کیڑیاں ہوتی ہیں، ابھی کیا ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر بھی چلے جائیں، مٹی کے باہر بھی آتے ہیں، تو ان کی غذا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مردوں کو. تو یہ جسم جو ہے انسان کا، وہ 24 گھنٹے کے اندر، گرمیوں کے اندر وہ پھٹ جاتا ہے، اور سردیوں میں جو ہے 72 گھنٹے میں وہ جسم جو ہے وہ پھٹتا ہے. ٹھیک ہے، مٹی کے اندر، کیونکہ ہو سکتا ہے سردی میں مٹی کی گرمائش اتنا نہ ہو جو اس کو وہ کرے، اور سردیوں میں جو ہے گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ انسان جو اتنا اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہا ہے، اپنے ہر چیز کو، اسکن کو اتنی کیئر کرتا ہے، تو وہ تو سب کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کیئر کرنا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی کرنا ہے کہ ہر وقت شیشے کے آگے کھڑے ہوئے اور آپ ہر وقت اسی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے فکر کریں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ آخر اتنی اچھی اسکن بنا کے کیڑے مکوڑوں نے کھانے، تو انسان اس چیز کی فکر کرے کہ جو آگے اس کو فائدہ دے گی، وہ آخرت میں جو چیز اس کو فائدہ دے گی، وہ اس کے اعمال ہے. اعمال کے اندر ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے اللہ کا، اخلاقیات ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے، ہمیشہ اچھے لوگ اچھے طریقے سے رہنا، کسی کا برا نہ کرنا، حلال کمانا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، حسد، کینہ، بغض، کہ میں بہت اچھا، میں یہ، میں وہ، یہ چیزیں. تو یہ چیزیں جب انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ چیز انسان کی سب سے اچھی ہے. نہ کہ انسان یہ دنیا کی چیزوں کے اندر گلیمر، شوشہ، میں بہت خوبصورت لگ جاؤں، لوگ میری تعریفیں کریں، ان چیزوں سے انسان کو کچھ نہیں ملے گا تو ان چیزوں سے. اب حضرت بلال کو دیکھ لیں، حضرت بلال کو اگر آپ اب ایسے دیکھ لیں شاید ڈر جائیں گے، حبشی تھے، حبشہ کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا کہ انہوں نے صرف محنت کس کے اوپر کی؟ اپنے اعمال کے اوپر، دین کے اوپر چلے، آپ سے جو راستہ بتایا اس کے اوپر چلے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جنت میں سب سے پہلے تو نبی جائیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے وہ آپ سے کی وہ رسی پکڑی ہوگی، جو اونٹ یا گھوڑے جس پہ آپ سوار ہوں گے، تو وہ حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ پہلے وہ داخل ہوں گے. تو کتنا بڑا مقام ان کو ملا، اور پھر مسجد نبی کے پہلے مؤذن ہونے کا ان کو مقام ملا، لیکن تھوڑا سا زبان میں بھی تھا ان کا مسئلہ، لیکن پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان کا مقام دیا. تو یہ اصل چیز ہے، اس کے اوپر محنت کریں، نہ کہ آپ دوسری چیزوں میں جو دنیا داری کی چیزیں اس کے اوپر محنت کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 9 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کوشش کریں اس کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.